اعظام قرآن عظیم الشان کی اتنی خوبصورت عظمت والی کتاب کو اپنے سینے میں محفوظ کر لیتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے قرآن مجید کے 30 پاروں کو اپنے دل و دماغ کے اندر محفوظ کر لینا، اپنے سینے میں محفوظ کر لینا رب العالمین کا وہ احسان عظیم ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے مخصوص بندوں پر ہی کیا کرتے ہیں۔ میرے محترم دوستو، حدیث مبارکہ میں حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرات صحابہ کرام نے پوچھا من اکرم الناس، لوگوں میں سب سے زیادہ عزت والے کون ہیں، سب سے زیادہ عظمت والے کون ہیں، سب سے زیادہ فضیلت والے کون ہیں؟ تو اس کے جواب میں یہ نہیں فرمایا گیا کہ جس کے پاس مال و دولت زیادہ ہو، یہ نہیں فرمایا گیا جس کے پاس عہدے بڑے ہوں، یہ نہیں فرمایا کہ جس کے پاس رتبے اور مناصب زیادہ ہوں، یہ نہیں فرمایا کہ جو بیرون ممالک میں رہا کرتا ہے، یہ نہیں فرمایا کہ جس کے پاس دولت زیادہ ہو۔ ان تمام کے تمام چیزوں کا ذکر تک نہیں کیا، بلکہ یوں فرمایا کہ وہ لوگ جو کہ اہل قرآن ہیں، اہل القرآن اہل اللہ و خاصتہ، کہ جو قرآن کو محفوظ کرنے والے ہیں، قرآن کو یاد کرنے والے ہیں، قرآن کو سمجھنے والے ہیں، قرآن پر محنتیں کرنے والے ہیں، قرآن کے اوپر اپنی جوانیوں کو، اپنی صلاحیتوں کو لگا دینے والے ہیں، فرمائے کہ یہی لوگ ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک عظمت و بلندی والے ہیں۔ اللہ رب العزت کے ہاں عظمت کا معیار کو دنیا کے مناصب، مقاصد، مال و دولت، یہ چیزیں اللہ رب العزت کے ہاں عظمت کا معیار نہیں، بلکہ عظمت کا معیار اگر ہے تو وہ صرف یہی ہے، فرمایا اہل القرآن اہل اللہ و خاصتہ۔ آج انشاءاللہ ان خوش نصیب طلباء کی دستار بندی کرائی جائے گی۔ حقیقت تو یہ ہے، کسی شاعر نے کیا خوب کہا، فَسَوْفَ تَرَى اِذَا انْكَشَفَ الْغُبَارُ أَفَرَسٌ تَحْتَ رِجْلِكَ أَمْ حِمَارُ۔ ان قریب تجھے پتہ چل جائے گا جب قیامت کا دن آئے گا، تمام کے تمام لوگ نفس نفسی کے عالم میں ہوں گے، لوگ پریشان ہوں گے، اپنے گناہوں کے بقدر پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، زمین تانبے کی بنا دی جائے گی، سورج سوا نیزے پر چمک رہا ہوگا، گرمائش کی وجہ سے ہر بندہ پریشان ہوگا، لیکن کچھ خوش نصیب ایسے بھی ہوں گے جن کو اس گرمی کا کوئی اثر نہیں ہوگا، جن کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی، جن کو کوئی پریشانی کا خطرہ نہیں ہوگا۔ یہ وہ معزز لوگ ہوں گے کہ جن کو رب العالمین نے قرآن کی دولت سے نوازا ہے۔ رب العالمین کے انسانوں پر بہت زیادہ احسانات ہیں۔ اگر ہم کائنات میں غور کریں تو جگہ جگہ اللہ رب العزت کے احسانات نظر آتے ہیں۔ کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ تعالیٰ کے وجود کی خبر دیتا ہے، پتہ پتہ قطرہ قطرہ اللہ تعالیٰ کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ کائنات کا ذرہ ذرہ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ رب العالمین کے اندر کوئی موجود ہے، اس کائنات کے اندر کوئی موجود ہے جو اس کائنات کو بنانے والا ہے۔ اگر آسمانوں کی بلندی میں غور کیا جائے اللہ تعالیٰ کا وجود نظر آتا ہے، زمین کی پستیوں کو دیکھا جائے اللہ کا وجود نظر آتا ہے، سمندر کی وسعتوں کو دیکھا جائے اللہ تعالیٰ کے وجود کی طرف اشارہ کرتی ہوئے نظر آتی ہیں، سمندر کی لہلہاتی ہوئی موجوں کو اگر دیکھا جائے اللہ کے وجود پر دلالت کرتی ہیں، اگر کوئل کی کوک کو سنا جائے اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف اشارہ کرتی نظر آتی ہے، بلبل کے نغمے اللہ تعالیٰ کے وجود کا ہی ذکر کرتے ہیں، لہلہاتے ہوئے چمن اور باغات اللہ تعالیٰ کے وجود کا ہی ذکر کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ الغرض کائنات کا ذرہ ذرہ صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر صبح تک ایک ایک چیز رب العالمین کی طرف اشارہ کرتے ہوئے نظر آتی ہے۔ قرآن میں کیا خوب انداز اختیار فرمایا، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ اس کائنات کو دیکھو، صبح کو دیکھو، شام کو دیکھو، رات کو دیکھو، سردی کو دیکھو، گرمی کو دیکھو، الغرض ایک ایک ذرہ ذرہ، ایک ایک پتہ پتہ، سمندر کا ایک ایک قطرہ اللہ تعالیٰ کی وجود کی طرف اشارہ کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ رب العالمین یہ بتانا چاہتے ہیں اے انسان اس کائنات کے اندر غور کر، تجھے پتہ چلے گا، تجھے معلوم ہوگا کہ بنانے والی کوئی
ذات ہے، فرمایا دور جانے کی ضرورت نہیں، وفی انفسکم افلا تبصرون، دور جانے کی ضرورت نہیں، اپنی ذات میں غور کر لو تو تمہیں رب العالمین کا وجود نظر آ جائے گا۔ وفی انفسکم افلا تبصرون، اس کائنات کے اندر اگر تم غور کرو گے تمہیں رب العالمین کے پہچان ہوگی، کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں۔ انسان اپنی ذات کے اندر غور کر لے، ایک ایک جسم کا ایک ایک حصہ اللہ تعالیٰ کے وجود کی طرف دلالت کرتا نظر آتا ہے۔ قرآن عظیم الشان کے اندر رب العالمین نے مختلف مقامات پر اپنے وجود کو بیان کیا، چنانچہ فرمایا اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها، رب العالمین وہ ذات ہے کہ جس نے آسمان کو بنایا اور بغیر کسی ستون کے بنایا۔ یہ رب العالمین کی قدرت کی بہت بڑی دلیل ہے۔ سمندروں کے اندر دیکھو، سمندر کی مچھلیوں کے اندر غور کرو، سمندر کی مخلوقات میں دیکھو، تمہیں رب العالمین کی طرف اشارہ کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ ایک قصہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق مشہور ہے، چلتے ہوئے جا رہے تھے تو رب العالمین کی طرف سے حکم ہوا، لاٹھی عصا ان کے ہاتھ میں تھا، فرمایا کہ اس پتھر کے اوپر عصا مارو۔ جب اس پتھر کے اوپر لاٹھی ماری، وہ پتھر ٹوٹا، دو ٹکڑے ہوا، اس کے اندر سے ایک اور پتھر نکلا، حکم آیا کہ اس کے اوپر بھی اپنی لاٹھی مارو۔ جب اس کے اوپر لاٹھی ماری، وہ بھی دو ٹکڑے ہوا، ٹوٹا، اس کے اندر سے ایک اور پتھر نکلا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ اس کو بھی توڑو۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس کو بھی توڑا، اور توڑنے کے بعد جب وہ ٹوٹا، دو ٹکڑے ہوا، تو اس کے اندر سے ایک کیڑا نکلا، جس کیڑے کے منہ میں سبز پتا ہے، اور وہ یہ تسبیح پڑھ رہا ہے، سبحان من یرانی ویعرف مکانی ویرزقنی ولا ینسانی، بابرکت ہے وہ ذات جو مجھے دیکھتا بھی ہے، جو مجھے روزی بھی دیتا ہے اور مجھے بھولتا نہیں ہے۔ قرآن مجید کے اندر جگہ جگہ اس بات کو حکم دیا گیا، اے انسان تمہیں جو دنیا کے اندر بھیجا گیا، اس لیے بھیجا گیا کہ اس کائنات کی مخلوقات کے اندر غور کرو تو تمہیں رب العالمین کا وجود نظر آئے۔ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنی مجلس میں تشریف فرما تھے، حضرات صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے، ایک بدو دیہاتی ایک گوہ شکار کر کے لایا۔ اس زمانے کے اندر گوہ کا شکار کیا جاتا تھا، عرب کے بدو لوگ اس گوہ کو بڑے شوق سے کھایا کرتے تھے۔ تو اس نے شکار کیا ہوا اپنے اونٹ کے پالان کے ساتھ باندھا ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے بعد سے گزرا، تو دیکھا کہ حضور موجود ہیں، صحابہ کرام بھی آپ کے ساتھ موجود ہیں۔ تو اس نے پوچھا کہ اچھا آپ ہی ہیں کہ جو لوگوں کو دین کی باتیں بتایا کرتے ہیں، نبوت کی خبریں دیا کرتے ہیں، مغیبات کی خبریں دیا کرتے ہیں، جنت جہنم کا تذکرہ کرتے ہیں، رب العالمین کی توحید کو بیان کرتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں میں ہی ہوں، میں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، میں اللہ تعالیٰ کا نبی ہوں۔ اس نے کہا اچھا اگر آپ نبی ہیں تو یہ گوہ میں شکار کر کے لائے، تو کتابوں کے اندر موجود ہے، سیرت ابن ہشام، اس گوہ نے یوں کہا فَأَجَابَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ فَصِيحٍ مُبِينٍ، بڑی فصاحت والی واضح عربی کے اندر اس نے گفتگو کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے سوال کیا من تعبد، اے گو تو کس کی عبادت کرتی ہے؟ اے گو تو کس کی عبادت کرتی ہے؟ تیرا رب کون ہے؟ تیرا پالنے والا کون ہے؟ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کے مظاہر فرماتے ہیں، اس کائنات کے اندر اللہ تعالیٰ کے وجود کے دلائل نظر آتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مردہ گو سے فرمایا من تعبد، اے گو تو کس کی عبادت کرتی ہے؟ کتابوں میں لکھا ہے، اس گو نے یوں جواب دیا من فی السماء عرشہ وفی الارض سلطانہ وفی البحر سبیلہ وفی الجنت رحمتہ وفی النار عقابہ، میں اس رب العالمین کی عبادت کرتی ہوں کہ رہتا تو آسمانوں میں ہے، اس کی گرفت زمین پر ہے، اس کی حکومت ہر جگہ ہے، فی الجنت رحمتہ، جنت کے اندر اس کی رحمت موجود ہے، فی النار عقابہ، جہنم کے اندر اس کی سزا موجود ہے۔ میں اس رب العالمین کی عبادت کرتی ہوں جو رہتا تو آسمانوں میں ہے اور اس کی گرفت زمینوں پر ہے۔ اور صرف زمینوں پر نہیں بلکہ زمین کی گہرائیوں پر بھی اس کی حکومت موجود ہے، سمندر کی گہرائیوں پر بھی اس کی سلطنت اور
ثبوت موجود ہے۔ اگر یقین نہیں آتا قرآن مجید کھول کر دیکھیں 20واں پارہ، ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم وآتیناہ من الکنوز ما ان مفاتحہ لتنوء بالعصبۃ اولی القوہ، کہ اللہ تعالیٰ نے قارون کو ایسی سزا دی فخسفنا بہ وبدارہ الارض، کہ اس کو اس کے مال و دولت سمیت زمین کے اندر دھسا دیا۔ چنانچہ گوہ نے یہ جواب دیا کہ من فی السماء عرشہ، کہ اس کا عرش آسمانوں پر ہے، وفی الارض سبیلہ، جنت میں اس کے راستے موجود ہیں، فی الجنت رحمتہ، جنت کے اندر اس کی رحمت موجود ہے، فی النار عقابہ، جہنم کے اندر اس کی سزا موجود ہے۔ چونکہ دیہاتی کا سوال تو یہ تھا اگر یہ آپ کی نبوت کی گواہی دے گی تو میں پھر ایمان لاؤں گا۔ چنانچہ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلا سوال کیا، من انا، اے گوہ یہ بتا کہ میں کون ہوں، اے گوہ یہ بتا کہ میں کون ہوں؟ تو پھر اس گوہ نے جواب دیا، انت رب العالمین، انت رسول رب العالمین وخاتم النبیین، قد افلح من صدقک وقد خاب من کذبک، آپ تو رب العالمین کے بھیجے ہوئے رسول ہیں۔ یہ وہ مردہ گو کیا رہی ہے، حالانکہ گو اگر زندہ ہو تو پھر بھی بات نہیں کر سکتی، لیکن رب العالمین کی قدرت کو دیکھیے، اللہ رب العزت نے اس مردہ گو کے اندر یہ صفت پیدا کر دی، اس کے اندر روح پیدا کر دی، اس کے اندر طاقت پیدا کر دی، اور اس نے یہ جواب دیا انت رسول رب العالمین، کہ آپ تو رب العالمین کے بھیجے ہوئے رسول ہیں۔ اور صرف اتنا نہیں بلکہ فرمایا وخاتم النبیین، آپ اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے رسول بھی ہیں اور آخری نبی ہیں۔ اب یہاں پر یہ ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ گو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس بات کے اقرار کر رہی ہے کہ آپ خاتم النبیین ہیں۔ قرآن مجید کے اندر مختلف مقامات پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ہونے کا خطاب دیا گیا۔ یہ آپ کا اعزاز ہے کہ تمام کے تمام انبیاء وہ نبی تھے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی بھی تھے اور خاتم النبیین بھی تھے۔ یہ عقیدہ ہمیں رکھنا چاہیے ذہن میں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف یہ کہ نبی تھے بلکہ خاتم النبیین بھی تھے۔ تو اس مردہ گو نے جواب دیا انت رسول رب العالمین وخاتم النبیین قد افلح من صدقک وقد خاب من کذبک، آپ رب العالمین کے بھیجے ہوئے رسول ہیں، آپ خاتم النبیین ہیں، اور وہ شخص کامیاب ہو گیا جس نے آپ کی تصدیق کی، اور وہ شخص ناکام ہو گیا جس نے آپ کی تکذیب کی۔ اب میرے دوستو یہاں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی، آپ کو مان لیا، اس کا دائرہ بہت وسیع ہے۔ صرف زبان سے کہہ دینے سے تصدیق نہیں ہو جاتی، بلکہ دل سے ماننا بھی پڑتا ہے کہ واقعی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں، اور ماننے سے پتہ کیسے چلے گا؟ فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ پہچان اس طریقے سے ہوگی اگر تم رب العالمین کو ماننے والے ہو، اگر حضور کو ماننے والے ہو، تو تمہارے چہرے سے، تمہاری گفتار سے، تمہاری رفتار سے، تمہارے اٹھنے بیٹھنے سے، تمہارے معاملات سے، تمہارے رہن سہن سے پتہ چلے گا کہ واقعی تم کسی نبی کی امتی ہو۔ اور وقد خواب من کذبک، جس نے آپ کو جھٹلایا وہ ناکام اور نامراد ہوا۔ جھٹلانے کے اندر یہ شامل ہے، زبان سے اقرار تو کرتا ہے لیکن عمل حضور کے خلاف کرتا ہے، عمل حضور کے خلاف کرتا ہے، یہ جھٹلانے میں شامل ہے۔ میرے دوستو اس کا دائرہ بہت وسیع ہے۔ جھٹلانے کا پتہ انسان کو جب چلتا ہے کہ جب معاملات کا وقت آتا ہے تو پھر یہ گڑبڑ کرتا ہے، جب لین دین کا وقت آتا ہے پھر یہ گڑبڑ کرتا ہے، جب کوئی نوکر ہے، کہیں ملازم ہے، ملازمت کے اندر ڈنڈی مارتا ہے، پھر پتہ چلتا ہے کہ یہ آدمی کیسا ہے۔ پہچان تو یہاں سے ہوگی قد افلح من صدقک وقد خاب من کذبک، کہ کامیاب ہو گیا وہ کہ جس نے حضور کی تصدیق کی۔ تو میرے دوستو یہ خطاب کس نے کیا؟ مردہ گوہ نے۔ چنانچہ پھر کتابوں کے اندر موجود ہے اس بدو دیہاتی نے جب یہ منظر دیکھا کہ مردہ گوہ خطاب کر رہی ہے تو پھر اسی وقت وہ مسلمان ہوا۔ تو میں عرض کر رہا تھا رب العالمین نے پوری کی پوری کائنات کے اندر اپنی قدرت کی نشانیاں رکھی ہیں۔ وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ، آسمان کو ہم نے بنایا کتنا خوبصورت، زمین کو ہم نے بچھایا کتنا خوبصورت، اور پھر اس کے اندر قدرت کے مظاہر
یہ ساری کی ساری چیزیں رب العالمین نے اس لیے بیان کی ہیں تاکہ تم زمین کے اندر غور کرو، آسمان کے نظاموں میں غور کرو، اور پھر رب العالمین کی قدرت اور اس کی توحید کا اقرار کرو۔ آج کی یہ محفل تکمیل حفظ قرآن اور دستار بندی کے عنوان پر ہے۔ ہمارے مہمانان تشریف لانے والے ہیں، قریب ہیں، تو انشاءاللہ بھی وہ تشریف لائیں گے، اور اس کے بعد انشاءاللہ مختلف حضرات نعت بھی پڑھیں گے، اور جمعے کے بعد انشاءاللہ خطاب بھی ہوگا۔ سید کفیل شاہ صاحب بخاری دامت برکاتہ العالیہ تشریف لائیں گے، وہ خطاب کریں گے۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔